وہ ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے، اور انڈیا ہی یہاں پہ ایک ایسی کنٹری ہے، ایسا پاور ہے جو کہ چائنا کے ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو بھارت ہے وہ امریکہ کو آئی فون بھیجنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ اس سے پہلے چائنا کے پاس یہ اعزاز تھا۔ اس وقت بھارت جو ہے وہ دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ اس صورت میں ہو رہا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹیرف لگانے کی 25% ٹیرف لگانے کی بات کر رہی ہے۔ ایپل کے سی ای او کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھارت میں پروڈیوس ہی نہ کریں، مینوفیکچرنگ ہی آپ امریکہ کے اندر لے کے آئیں۔ وہ معاملہ زیادہ چل رہا ہے، اور آپ کے سامنے بھارت جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا آئی فون کے حوالے سے جو امریکہ میں آ رہے ہیں۔ That is something very interesting in our sense کہ پاکستان کو اب میسیجنگ کی جا رہی ہے۔ شرم ہوتی ہے کوئی، وہ کیا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ اگر 2 دن بھی وہ آگے چلے اور آپ یہ سیز فائر والی باتیں بیچ میں نہ لے کے آئیں تو آپ کرش ہو جائیں گے۔ We go back a long time, years and years, probably 2 decades ہی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا $640 ارب ہے، that is 2.5 times more than the debt of Pakistan۔ اور وہ کہہ رہے جی یہ حکومت جو ہے یہ بہت بڑے معاشی بحران کی طرف دھکیل رہی ہے ملک کو۔ یہ پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے جہاں پر کہ فوڈ شارٹیج ہے، فوڈ کرائسس ہے۔ Latest estimates show that nearly 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China نمستے دوستو، جے ہند کو بنا رہا تھا versus China become the largest iPhone exporter to the United States, a report says. اب وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا has surpassed China to become the largest exporter of iPhone to the United States according to a report by the market research firm Omdia. Latest estimates show that nearly 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China plummeted to the massive 76% to just 900,000 units. Anyway, بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف ایک فکر اور ایک سوچ کے تحت یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کاش میرے وطن کے اندر یہ سوچ آئے کہ اگر انڈیا کی ہیجمنی کو چیلنج کرنا ہے، بیسیکلی اس سائڈ پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں ہم، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم یہ والا چیلنج پہلے پورا کریں۔ اس سائڈ پہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کرنے کا۔ اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ اگر 2 دن بھی وہ آگے چلے اور آپ یہ سیز فائر والی باتیں بیچ میں نہ لے کے آئیں تو آپ کرش ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے پاک فوج نے کہ تمام کاروبار چھوڑ دینے ہیں۔ آپ نے ڈی ایچ ایس جو ہے متعلقہ سٹی اتھارٹیز کے حوالے کر دینے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں۔ بجٹ جتنا، چلو بجٹ کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کم زیادہ کی، لیکن جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے کوئی آپ کو 100-200 ارب زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، 1000 ارب بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گندے کام چھوڑ دیں۔ پاکستان کو تباہ نہ کریں، پاکستان کی معیشت کو تباہ نہ کریں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ نہ کریں۔ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے پاکستان آگے نہیں چل سکے گا۔ اگر بھارت کی ہیجمنی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کریں۔ یہ اس صورت میں ہو رہا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹیرف لگانے کی 25% ٹیرف لگانے کی بات کر رہی ہے۔ ایپل کے سی ای او کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھارت میں پروڈیوس ہی نہ کریں، مینوفیکچرنگ ہی آپ امریکہ کے اندر لے کے آئیں۔ وہ معاملہ زیادہ چل رہا ہے، اور آپ کے سامنے بھارت جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا آئی فون کے حوالے سے جو امریکہ میں آ رہے ہیں۔ پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے جہاں پر کہ فوڈ شارٹیج ہے، فوڈ کرائسس ہے، اور میں اس میں بالکل نہیں پڑھوں گی کہ کوئی کہے کہ جی وہ تو بھارت میں بھی ہے، جی وہ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، جی وہ تو ادھر ہے ادھر ہے۔ بہت سے ابھی پاکستانی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کمنٹ سیکشن میں آ کے بات کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ کئی ایسے ہوں گے جو کہ مجھے واٹس ایپ پر بھی میسج کر کے برا بھلا سنانے والے ہیں۔ لیکن بہرحال اپنی کنٹری کی میں بات کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پروگریسو کنٹری بنے۔ پاکستان میں جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کام کرے، نہ کہ پورا ٹائم ہم میزائلز بنا رہے ہیں اور ہمیں ڈیفنس بجٹ چاہیے اور ہمیں ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہے، اس طرف ہی بات کی جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ تو خیر پہلے بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، کوئی خاص تھوڑا بہت کام شاید ہوتا تھا، اور وہ بھی ایسا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں جس نے جو بنایا وہ اس کے بعد دوسرا جو آیا اس کو بھی بنانا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس قسم کا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے کرپشن اس میں انوالو کی جاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی پروجیکٹ بھی جو ہے وہ بہت دن تک یا بہت سالوں تک ٹکے رہنا جو ہے
वो काफी मुश्किल और नामुमकिन सी चीज है पाकिस्तान में। लेकिन फूड क्राइसिस की तरफ जो है वो कोई खास बातचीत नहीं की जाती, कोई खास काम नहीं किया जाता। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज से, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है, तो हम बता देते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ फूड क्राइसिस है, और उसके बाद वो लोग हमारी कुछ मदद भी कर देते हैं, कुछ फंड भी आ जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ज्यादातर वो फंड जो है वो करप्शन की नजर ही हो जाता है। कब आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पाकिस्तान में इस वक्त भी बताया जाता है कि तकरीबन 18% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और जिनकी के कह लीजिए कि जो बढ़ नहीं रहे हैं, या जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है या नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर खुराक, या उनको जो कुछ उनको खाना चाहिए वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। टोटल अगर देखा जाए तो तकरीबन 40% पाकिस्तान में जो बच्चे हैं हर एज ग्रुप के, उसमें बताया जाता है कि जी उनकी ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, वो भी स्लो है, और उसका रीजन फूड शॉर्टेज है। और उनकी बॉडी में उन तमाम कह लीजिए विटामिन या और जो चीजें भी बॉडी को चाहिए होती हैं खाने के अंदर जो होती हैं, वो उनकी कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे प्रॉपर तरीके से जो उनकी एज में जो एक बढ़ने के लिए खुराक चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, वो उन बच्चों को नहीं मिल रहा है। जाहिर है पाकिस्तान पहले कहा तो जाता ही था कि जी हमारे यहाँ के जी हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन उसके बाद हुआ ये, हर जगह डीएचए, हर जगह हाउसिंग स्कीम, हर जगह पे घर ही घर बना दिए गए, और जहां नहीं बनाए गए हैं वहां बनाए जा रहे हैं। कई जगह पर जो है जहां पर खेती बाड़ी होती थी, जहां पर अनाज, सब्जियां या फल लगाए जाते थे, उनको भी काट दिया गया। कुछ साल पहले, हमने 2-2.5 साल पहले की शायद बात है, या शायद 3 साल हुए होंगे, मुल्तान में लाखों दरख्त आम के जो थे वो